اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں. یہ نغمہ ایسے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے جو کہ ہمارے آپ کے سب کے دلوں میں موسن ہیں. فرق یہ ہے کہ شاعر نے ان کو خوبصورت الفاظ کا روپ دے کر اشعار میں ڈھال دیا. ان اشعار اور بے شمار ایسے ہی مؤثر اشعار کے خالق ہیں جناب جمیل الدین علی. علی صاحب ایک ہمگیر شخصیت کے مالک ہیں. یہ مخصوص انداز فکر اور انداز تحریر رکھتے ہیں، دلکش اشعار کو جنم دیتے ہیں اور صحافت سے بھی ان کا بڑا گہرا رشتہ ہے. خیر، یہ سب باتیں تو اپنی جگہ بہت اچھی ہیں، مگر سننے والے بھائیوں اور بہنوں، جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ کہ علی صاحب اس وقت خود ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم علی صاحب. یہ کون سی سب سے اچھی بات ہے؟ یہ تو ہمارے سننے والوں کے دلوں سے آپ پوچھیں. علی صاحب دیکھیں، انٹرویو کا وہ طریقہ تو ہمیں پسند ہے نہیں کہ انٹرویو لینے والے کو بڑے اہتمام سے بٹھایا جائے اور اس بیچارے سے ایسے سوالات پوچھے جائیں کہ جن کا جواب ہی نہ بن پڑے. لیکن آپ سے ہم آزادانہ طور پر ہر قسم کے سوال اس لیے پوچھیں گے کہ آپ کی ذہانت اور حاضر جوابی کا... تم چاہو تو ہمیں اسٹول پہ کھڑا کر کے پوچھ لو، ہم تو جواب دینے آئے ہیں. نہیں، خیر وہ تو آپ کا ذوق ہے، آپ کیسے دینا پسند کریں گے. تو کیونکہ آپ کی حاضر جوابی کے سب مترف ہیں، اس لیے آپ سے ہم بلا کھٹکے ہر سوال پوچھ لیں گے. اچھا علی صاحب، آج یوم دفاع پاکستان ہے. ملک کا دفاع، معاشرے کا دفاع محض فوجوں کا فرض نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر شخص، ہر شہری اپنی جگہ پر اپنے طور پر ملک کے دفاع میں حصہ لے سکتا ہے. آپ چونکہ موجودہ دور کے ادب کی نمائندہ شخصیت ہیں، اس لیے میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ ہمارے ادیبوں نے اس میں کس طرح کردار انجام دیا. کیونکہ دیکھیں، ادیب جو ہیں وہ ہمیشہ نئی اور مفید تحریکوں کی قیادت کر سکتے ہیں. ہاں، کر سکتے ہیں جی. وہ تو خیر الگ مسئلہ ہے کہ وہ کب کس تحریک کی فکری قیادت انہوں نے کی اور کہاں غلطی کی، کہاں صحیح کیا. مگر یہ کہ یوم دفاع کا جہاں تک تعلق ہے جی. تو اس کا دفاع سے تعلق ہے، اور دفاع ملک میں پاکستان کے ٹیریٹوریل سرحدی جی. اور آدرشی نصب العینی دفاع میں جی. ادیبوں نے کسی بھی طبقے سے کم اپنا کردار ادا نہیں کیا. اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ دفاع کرتے رہے، کچھ ملک کو مٹاتے رہے اندرونی طور پر اور باہر سے بھی، جی. اور اس کے نتائج میں ہم کو بڑے نقصان اٹھانے پڑے. وہ الگ بات ہے، وہ تو نتائج الگ ہیں. لیکن جہاں تک اپنے کام کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں پورے 25 برس کی تاریخ دیکھو کہ ادیبوں نے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی آدرشی سالمیت اور اس کی سربلندی کے لیے جو کچھ ان کے بس میں تھا جی. وہ کہا، لکھا، نظموں میں، غزلوں میں، افسانوں میں، ناولوں میں. افسانہ بھی تو ایک وہ افسانہ جو پاکستان کی صحیح عکاسی کرے، جی بالکل، وہ بھی تو پاکستان کا ایک طرح کا دفاع ہے جو پاکستان کے مختلف عوامل کو سامنے لائے. تو سن 47 کے ادب میں ادیبوں نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا کہ انہوں نے مثلا فسادات پر جو افسانے انسان دوستی کے نقطۂ نظر سے لکھے، اور تقسیم کی ضرورت جی. اور اس کے بعد کے نتائج میں جو کچھ ہوا اس سب پر بڑے بے کم و کاست انہوں نے لکھا. منٹو کے بڑے بڑے افسانے مشہور ہیں، قاسمی کے ہیں. وہ تو نثر میں بھی جی اور نظم میں بھی ادیبوں نے اپنا جگر سامنے، دل سامنے رکھ دیا. یہاں تک کہ جب پاکستان کی پہلی جنگ، باضابطہ جنگ جب سامنے آئی، پاکستان پر حملہ ہوا 6 ستمبر کو، تو ادیبوں نے جو ان کی زبان ہے، جو ان کا اسلحہ ہے، یعنی قلم، اس کو پوری طرح استعمال کیا، مخلصانہ، یعنی اپنا کردار بخوبی انجام دیا، کوئی کوتاہی نہیں برتی. اپنا فرض انجام جی. دیا. اچھا، بہت خوب. اچھا علی صاحب، سبھی جانتے ہیں کہ رائٹرز گلڈ کے بانیوں میں سے آپ بھی ہیں، تو یہ تو ایک آپ نے بہت اچھے ادارے کی داغ بیل ڈالی تھی. لیکن اس ادارے سے تعلق صرف ادیبوں اور شاعروں کا ہے. کیا آپ اپنے تجربات کی روشنی میں جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو کوئی مشورہ دیں گے کہ وہ کس قسم کے اقدامات کریں جو کہ ملک کی ترقی میں مددگار ثابت ہوں؟ یہ بھی ایک تجربہ تھا جو اصل میں اس کا مقصد تھا ادیبوں کے حقوق کا تحفظ اور ان کی فلاح و بہبود. جی. چلا تھا بڑی تیزی سے، اور اس کے بیچ میں بڑے رکھنے پڑے، اور اس میں پھر الیکشنز اور یہ وہ بہت ساری چیزیں جو ضروری بھی ہوتی ہیں لیکن ان کی وجہ سے رفتار سست ہو جاتی ہے. جی. ان کے پھر سیاسی حالات ملک کے بڑے اثر انداز ہوتے ہیں ایسی چیزوں پر. حکومتوں کا بدلنا اور حکومتوں کے رویے بڑے اثر انداز ہوتے ہیں. تو وہ مختلف منزلوں سے گزرتا رہا، بیوروکریسی سے لڑتا رہا، اور اب تو میرا تعلق نہیں ہے 2 برس سے، اب تو ایک اور
ادیب اس کے سیکریٹری جنرل ہیں، لیکن اس نے کچھ نہ کچھ کام کیا. میں اس کو ایک غیر مفید بات اب بھی نہیں مانتا. لیکن عالی صاحب آج کل لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو رائٹرز گلڈ ہے وہ فی الحال کچھ نہیں کر رہی، بلکہ جو ادیبوں اور شاعروں کی بیوائیں ہیں انہیں عطیات دے دیتی ہیں. ہاں یہ خیر کوئی چھوٹا کام نہیں، نہیں چھوٹا نہیں، بہت بڑا ہے. ایک کسی بیوہ کا دیکھو نیلوفر جی اپنے آپ کو خراب کیے بغیر، جی اپنی خودداری کو مجروح کیے بغیر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پال لینا، ایک اتنے بڑے انسانی المیہ کا واقع نہ ہونا. جب المیہ ہو جاتا ہے تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، جیسے ٹریفک کا کانسٹیبل ہے، وہ اگر اچھا کام کر رہا ہے اور ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا تو کسی کو پرواہ نہیں. جب وہ کوئی غلطی ہوتی ہے اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو تمام دنیا شور مچاتی ہے. ایسے ہی وہ ہے کہ ایک بیوہ کے بچوں کا پل جانا میں سمجھتا ہوں کہ 100 اچھی غزلوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن حالانکہ ایک بڑا اختلافی نقطہ نظر ہے، تو وہ اتنا تو کر رہے ہیں بیچارے بہرحال بیٹھے ہوئے. اور میرا خیال ہے اب ان کی تحریک زیادہ چلے گی. اب خاص طور پر اس حکومت نے تو جو کہ یہ پہلی حکومت ہے جس کو طاقت میں آنے سے پہلے جس کو دانشوروں نے سپورٹ کیا تھا. باقی حکومتوں کو تو طاقت میں آنے کے بعد دانشور سپورٹ کرتے تھے زیادہ. یہ ایسا ہے کہ اس کو سارے ملک کے ترقی پسندوں نے سپورٹ کیا تھا، اور اب یہ میرا خیال ہے اس میں دلچسپی لے رہی ہے ان کے فلاح و بہبود میں، اور کچھ زیادہ بڑے پروگرام اگر وہ سپورٹ کرے گی تو ظاہر ہے کہ وہ ادارے بھی آگے چلیں گے، کیونکہ ادارے اپنے آپ تو آگے چلتے نہیں ہیں ایسے ملک میں. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور نوجوانوں کا جو تم نے کہا، نئی نسل کے ادیبوں کو اپنے گلڈ بنانے چاہیے. اور یعنی آپ ان کی مدد نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ میں تو نہیں ہوں نا، میں ان کا سیکرٹری جنرل نہیں ہوں، لیکن میرے خیال میں آپ کا تعلق تو رہا. ہاں ان کو مدد یا صرف عالی صاحب دیکھیں کوئی عہدے دار ہو کر کئی گلڈ بن چکے ہیں، لیکن اب تم تو نئی نسل کی نمائندہ اگر بن کے پوچھ رہی ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ینگ رائٹرز گلڈ 2-3 بنے. کوئی ینگ رائٹر ایسوسیشنز بنتی ہیں، ان میں ان لوگوں نے، جب میں تھا وہاں تو کچھ پیسے بھی دیتے تھے، جاتے بھی تھے، ان کی ہمت افزائی بھی کرتے تھے، ان کی چیزیں اپنے پرچوں میں چھاپتے تھے، ان پر تبصرے کرتے تھے. ایسا زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ زمانہ تو ہمارا نہیں ہے، وہ تو تم لوگوں کا ہے. لیکن بہرحال آپ کی گائیڈنس ہمیں ہمیشہ بس یہ گائیڈنس تکلفات کی بات ہے. نہیں جی، ہم تو صدق دل سے آپ لوگوں کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے ہم سے اب ادب صحافت. بہرحال ٹیک اوور کی بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کی گائیڈنس ہمیں ہمیشہ چاہیے. اس سے بھی تکلف نہیں کیا. تو اگر میں کہتی کہ آپ بجا ارشاد فرما رہے ہیں. نہیں کہہ رہے ہیں کو نہیں کہتا میں. تم نے کہا نا کہ ہاں میں جو کہا ٹیک اوور کر لینا چاہیے، تو تم نے کہا ہاں وہ تو کر ہی لینا چاہیے. جب آپ یعنی کہ اس بات پہ اتنا زیادہ زور دے رہے ہیں کہ ٹیک اوور کرنا چاہیے، تو اب ہاں کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ تم لوگ احتجاج کرو یا صرف لڑو جھگڑو، تم کو ٹیک اوور کرنا چاہیے. تو بالکل جب آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں تو سر تسلیم خم ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ کر لیں گے. اچھا علی صاحب، میرے خیال میں آپ نے سب سے پہلے غزلیں کہنی شروع کی تھی، پھر دوہوں کی طرف آئے، پھر گیت وغیرہ لکھے، تو ایسا انداز تھا آپ کا کہ سب چونک پڑے، بالکل نیا. لیکن اب ادھر ہم یہ محسوس کر رہے ہیں. تم کہاں تھی بھائی اس وقت جب چونک؟ نہیں تو دیکھیں نا، چونک پڑے تو ہمیں اپنے پچھلے لوگوں سے تو معلوم ہو سکتا ہے، یا جو آپ کی تحریریں ہیں وہ تو زندہ ہے نا. نہیں علی صاحب، آپ ان لوگوں سے نہیں ملیں ہم بھی آ کے صف میں بیٹھ گئے تھے. نہیں یہ تو خیر آپ کی انکساری ہے. تو علی صاحب یہ ہے کہ ادھر کچھ دنوں سے کچھ آپ کی نئی تخلیقات سامنے نہیں آ رہی ہیں، بلکہ چند ایک نغمے ہیں جو بے شک بہت مشہور ہو رہے ہیں، مگر کیا کچھ آپ کی تنظیمی سرگرمیاں اس میں حائل ہیں یا کوئی اور وجہ؟ نہیں بہت سی چیزیں حائل رہی، ہم تو بالکل ڈورمنٹ رہے تھے بہت دن تک. یہ گل وغیرہ میں اتنا کام کیا، انجمن میں، یہ ڈکشنریوں میں، پروفیشن کے علاوہ دن میں تو آدمی پروفیشن پیشے کے اپنے کام کرے، وہ ہمارا پیشہ ہمیشہ رہا ہے بہت متضاد ہمارے شوق سے. یعنی حساب کتاب کا کام ہے، کبھی اکاؤنٹس کا، اور کوئی صحافیانہ یا ادیبانہ جس کو کہتے ہیں پیشہ ہمیں کبھی نہیں ملا. اچھا ہی ہوا نہیں ملا، کیونکہ اس سے دن کی تھکن بہت ہوتی ہے اور تضاد پیدا ہوتا ہے، تو وہ شام کو ادب کے کسی نہ کسی شکل میں نمودار ہو جاتا ہے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، حالانکہ یہ بہت سے لوگوں کا تجربہ نہیں ہے. تو وہ رہا، لیکن اس میں تھکن وکن یعنی بہت زیادہ رہی. پھر سفر بہت کرتے رہے، پھر اپنے اوپر سے اعتماد، پہلی کتاب چھپنے کے بعد تھے، اپنے اوپر سے اعتماد بالکل کم ہو گیا تھا کہ یہ بھئی اتنا ہم نے کہا تو صرف یہ کہا، تو اس کی شرمندگی، خجالت، ندامت اس میں بہت مبتلا رہے. پھر لیکن آدمی کو جو عادت ہوتی ہے، جیسے چور چوری سے جاتا ہے ہیرا پھیری سے، تو لکھا. اب ہوا یہ ہے کہ ہم نے اتنے مصروف رہے کہ توجہ نہیں دی دوسری کتاب پر. پہلی کتاب ہماری چھپی تھی سن 57 میں، اب وہ بھی نہیں ملتی، اب وہ دوبارہ چھپ رہی ہے. دوسری کتاب ہماری بالکل تیار ہے، کوئی چھاپے تو ہم چھپوا دیں. تو کہا ہے اور اب جو میں دیکھتا ہوں تو ایسا بہت کم والیوم نہیں ہے اس کی. بس ٹھیک ٹھاک ہی ہے، کچھ بہت زیادہ نہیں ہے،
کیونکہ نثر بھی تو لکھی نا اس زمانے میں، یہ دنیا میرے آگے لکھا اور تماشا میرے، اب یہی کوئی 900 صفحے کی کتابیں ہیں. یہ آپ نہیں پبلش کروا رہے اب بھائی اب ہم خود تو پبلش نہیں کر سکتے نا. اب تو معلوم ہے اس ملک میں پبلشر ذرا مشکل سے ملتا ہے، یعنی اچھا تو مل جائے گا، مل رہا ہے انشاءاللہ مل جائے گا. تو اس لیے بالکل تخلیقی سوتے خشک نہیں ہوئے، جی اگرچہ وہ کوئی ایسے خاص نہیں ہے ان کا ذکر کیا جائے، لیکن یہ سچ کہتی ہو کہ بہت سے لوگوں کو کے سامنے نہیں آئی ہماری چیزیں، حالانکہ رسالوں میں چھپتی رہی ہیں. جی رسالوں میں چھپتی ہیں، تو رسالے پڑھتے کتنے لوگ ہیں؟ ہاں کچھ کوئی ایک پروگرام ان کو بھی تو تبلیغ کا کرو کہ بھئی آپ لوگ نہیں، ادبی رسالے نہیں پڑھیں گے تو ادیب کہاں چھپے گا؟ سارے ادیب تو روزانہ اخبارات میں کالم نہیں لکھتے نا میری طرح. جی بالکل. تو ادیب کہاں جائے گا؟ ایسے لوگوں کو بھی ضرور بلائیں گے اپنے پروگرام میں، بلا کے اور ان پر اعتراض کیجیے. آپ ناشرین کو بلائیے، کتابوں کے لوگوں کو بلائیے، ان سے کہیے کہ یہ ادیب ہیں، تم ان کو چھاپتے کیوں نہیں ہو؟ اعتراض تو نہیں کریں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے، لیکن ناراض ہو جائیں گے تو ہم تمہیں سپورٹ کریں گے. اچھا شکریہ. اچھا علی صاحب، یہ ہے عام ایک تاثر کہ علی جی کا نام آئے اور دوہوں کا ذکر نہ ہو تو بڑی زیادتی کی بات ہے. نہیں کوئی خاص نہیں، لیکن نہیں آپ نہیں سمجھتے نا. ذکر تو میں نے کر دیا، اور کاش آپ سمجھ جائیں کہ میرا مقصد کیا ہو سکتا ہے ذکر سے. وہ ایک دم دیکھیں نا ریکارڈ کی طرح سوئچ رکھ کے میں سنانے لگوں نہیں جی تو میں موقع دے کروں رہے گا. ابھی ضرور آپ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی دو چار بات کی کہا کہ دو، اب اس کے لیے ایک موڈ چاہیے دیکھو بیٹیا دوہے کے لیے کہ ایک دم وہ میں ابھی آتا ہے، ابھی حسب فرمائش ابھی آئے گا تو میں دوہے ابھی سناؤں گا. جی لیکن ایک تو یہ کہ میں یہاں بہت سے دوہے سنا چکا ہوں، کوئی نیا نہیں ہوگا ایسا. نہیں نئے کی تو ہم فرمائش بھی نہیں کر رہے، آپ کوئی پرانی سنا دیں. ہاں دو چار دوہے آپ کے، مثلا میں کیا سناؤں ابھی، یا بعد میں سنا دوں اس پروگرام کے ختم ہوتے وقت؟ کوئی اور سوال کرنا ہو تو کر لو، تو پھر ایک دو چار شعر سنا. علی صاحب اس سے ہم تو محظوظ ہو لیں گے، لیکن اگر آپ پروگرام ختم ہونے کے بعد سنائیں گے تو سننے والے محروم رہ جائیں گے. نہیں ختم ہوتے ہوتے. اچھا پھر ابھی کوشش کرتا ہوں. اس میں تیار ہونا ذہن کا بڑا مشکل ہوتا ہے. عشق چھپے اور مشک چھپے اور جو بن تک چھپ جائے. یہ نئے دو میں سے. جی عشق چھپے اور مشک چھپے اور جو بن تک چھپ جائے. سچا بول اور جھوٹی کویتا کبھی نہ چھپنے پائے. سچا بول اور جھوٹی کویتا کبھی نہ چھپنے پائے. اب ایک تجربے کا دعا ہے. ہاں جی ارشاد. کہ پنو بل کب سسی ہوئی اور رانجھا بن کب ہیر. پنو بن کب سسی ہوئی اور رانجھا بن کب ہیر. کوئی تجھ پر کیوں ستی ہو عالی، ستی تو مانگے ویر. کوئی تجھ پر کیوں ستی ہو عالی، ستی تو مانگے ویر. اچھا تیسرے پہ ختم کریں؟ نہیں شروع تو آپ ہماری مرضی سے آپ نے کیا تھا، ختم بھی آپ ہماری مرضی پہ کریں گے. علی تو نے اتنے برس اس دیس کی روٹی کھائی. علی تو نے اتنے برس اس دیس کی روٹی کھائی. یہ تو بتا تیری کویتا رانی دیس کے کیا کام آئی. یہ تو بتا تیری کویتا رانی
دیس کے کیا کام آئی. تھر تھر کانپے کاغذ اور سیاہی اڑتی جائے. تھر تھر کانپے کاغذ اور سیاہی اڑتی جائے. سچ کا بوجھ ترازو جھوٹی کتنی دیر اٹھائے. سچ کا بوجھ ترازو جھوٹی کتنی دیر اٹھائے. تو اب بھی کب تک جھوٹ کا بوجھ. دیکھیں میرا تو دل یہی چاہ رہا ہے کہ میں سنے جاؤں دوہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے دوہے تو ہیں ہی خوبصورت، لیکن دلکش ترنم نے ان کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا. اچھا علی صاحب، آج 6 ستمبر ہے، تو اس لحاظ پتہ سے نہیں تم لوگ ترنم پسند کرتے ہو یا دوہے پسند کرتے ہو، تمہارا پتہ نہیں چلتا. میں تو جی دونوں ہی چیزیں پسند کرتی ہوں، میرے خیال میں سننے والے بھی. اچھا علی جی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ 6 ستمبر ہے، تو اس کی مطابقت سے ہمارے سننے والے بھی یہ چاہیں گے، اور میری بھی یہ خواہش ہے کہ وہ جو ہے آپ کا نغمہ جیوے جیوے پاکستان، اگر آپ وہ سنا دیں. اس میں یہ قصہ ہے کہ وہ جب سے یہ گا دیا گیا ہے نا، تو وہ ہماری طرز، ہم تو دوہے کی طرز میں پڑھتے تھے اس کو. نہیں تو وہ تو اپنی جگہ خوبصورت ہے، اور وہ نغمہ اپنے طور پہ اچھا ہے. ایسے ہی ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ وہ اللہ ان کو خوش رکھے، مدام نور جہاں نے گایا تو ہماری طرز ہم بھول گئے. اچھا، تو اب وہ جیوے جیوے پاکستان پڑھ دیں گے. جی تو اب وقت ہے تو پڑھ دیتے ہیں. جی ہم ایسے پڑھتے ہیں، ایک مثال دے دیتے ہیں. جی. جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، مہکی مہکی روشن روشن پیاری پیاری نیاری، رنگ برنگے پھولوں سے ایک سجی ہوئی پھلواری پاکستان، جیوے جیوے پاکستان. مگر اب یہ تو شہناز کے آگے ہم کیا گا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تو خیر یہ آپ کا خیال ہے. ویسے آپ کا ترنم اور آپ کی ادائیگی اپنی جگہ بہت خوبصورت ہے. اچھا علی صاحب، میں ایک دفعہ پھر اپنی طرف سے اور اپنے صبح نو سننے والوں کی طرف سے آپ کا بے حد شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے یہاں آنے کی زحمت گوارا کی. مہربانی، بلایا، بڑا بڑا شکریہ. خدا حافظ.